الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا وغفورنا ورحيمنا وكريمنا وقريبنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا وتحقيقنا وتوضيحنا وتشريحنا وبياننا وبديعنا ونجومنا وجفرنا وفاتحنا وقاسمنا وصادقنا وحامدنا وحافظنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومذكورنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود
ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور تمام سنی علماء، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ علماء نے مصطفیٰ و صحابہ و اہل بیت، حضور پر نور شافع یوم النشور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام عہدیداران، کارکنان، ذمہ داران، وابستگان، معاونین اور مخلصین، اور آج کی اس بزم کے بانیان، بالخصوص نہایت ہی واجب التعظیم محترم جناب مولانا خالد رضوی صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ احقر العباد کو یہاں پر حاضر ہونے کا حکم دیا۔ حضور فیض عالم داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ حضرات کافی دیر سے رونق افروز ہیں اور یقیناً آپ نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور عالم حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول صاحب قاسمی ان کی گفتگو سنی ہوگی۔ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں ایک منت اور ترلا رکھنا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13 پڑھی ہے، کثرت سے میں اسی کی تلاوت کرتا ہوں اپنے جہاں جہاں پر حاضری ہوتی ہے، اور منت کرتا ہوں آپ کے آگے مسجد میں بیٹھ کر، یہ آیت نمبر 13 ہے جی، یہ جا کر آپ اس کا ایک مرتبہ ترجمہ ضرور پڑھیے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے۔ آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، اہل مکہ سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ، ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ، آمینو، کلمہ پڑھو میرے محبوب کا، کما آمن الناس، جیسے ابو بکر ایمان،
تقریر میں کر رہا ہوں، پریشان آپ کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر ہو، مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد نور میں بجھے بجھے چہرے۔ سبحان اللہ ایک باری اس کو راؤ ذرا ساتھ، مجھے بلا بیٹھے ہو، چل لو 10 منٹ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیا کہتی ہے جی بابا سخت کیوں تھا؟ سخت اس لیے تھا کہ تینوں عشق ہی نہیں ہویا، تینوں عشق ہوئے پتہ چلے بابا سخت کیوں تھا۔ ان کو حضور کے علاوہ کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا تو سخت اس لیے خوش ہو کے بیٹھے۔ یہ ذاکروں کی مجلس تو نہیں ہے، یہ اہل سنت کا مجمع ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، سونے والوں جاگتے رہیو گالوں کی رکھوائی، جاگ کے بیٹھے۔ جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، علی ایمان لائے، طلحہ ایمان لائے، سعد ایمان لائے، سعید ایمان لائے، زبیر ایمان لائے، خالد ایمان لائے، جہجہ ایمان لائے، سلمان فارسی ایمان لائے، امیر معاویہ ایمان لے کر ایسے ہی تو آگے سے وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، اسی انج کلمہ پڑھیے جی میں بے وقوفہ نے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تو فوراً استغفر اللہ کہہ دیا نا، لیکن صحابہ کو کہا گیا کہ یہ بے وقوف ہے، سفیہ ہے، نادان ہے، اور یہ قرآن کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 13۔ اب صحابہ کی عزت پر انگلی اٹھائی، صحابہ خود نہیں بولے، رب فرماتا ہے الا انہم هم الصفاء، میرے محبوب دے غلامانوں بے وقوف کہن والے آپ ہی بے وقوف ہیں، آپ ہی۔ کیا بات ہے۔ ولیکن لا یعلمون، انج دے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں پتا اسی بے وقوف ہیں۔ سبحان اللہ کیا بات، سبحان اللہ۔ بس اس بات پر ہماری بات ختم ہو جانی ہے جی صحابہ کو بے وقوف کیوں؟ سبحان کیا اللہ۔ الٹے ہاتھ سے روٹی کھاتے تھے؟ کہ ان کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا؟ وہ دنیا کی معزز ترین قوم تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں کری تھیں۔ صحابہ کو صرف اور صرف بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے حضور سے انے واہ پیار کیا۔ سبحان اللہ۔ انے اسی تو پوچھ کے کیتا نا، لوگوں نے کیا نہیں جی مرزا جیلمی کہتا دلیل نہیں ہے جی میلاد تے لہٰذا میلاد نہیں منانا چاہیے، دلیل نہیں ہے علم غیب کی، وہ حاضر ناظر نہیں ہے جی فلاں یہ ہے فلاں یہ فلاں، اسی دلیلہ منی۔ میں کہا کدی کسی دی گفتگو سنن تو پہلے وہ دا بوتھا بھی تو ویکھ لو۔ میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرما والے، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور تسی نور دیاں گلاں بڑیاں کردے ہو، کدی نور دا رنگ نہیں دس کرتے۔ آپ نے فرمایا نور دا رنگ ہی نہیں ہوتا، رنگ ظرف رنگ، نور دا رنگ نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیا مسئلہ ہے جی، مرزا جیلمی بخاری بھی، مسلم بھی، ترمذی بھی، ابو داؤد نسائی ابن ماجہ مشکات قرآن سامنے رکھا ہوتا ہے، تو دے چہرے تے نور کیوں نہیں؟ میں کہو دے کولو جا کے پوچھو، ساڈے کولو پوچھنا نے تے بابے خادم دی گل پوچھو۔ سبحان اللہ کیا بات۔ کہتے نہیں آخر کوئی بات ہوگی، وجہ بتائیں۔ وجہ میں نے کہا صرف اتنی ہے، یہ ایک بٹن کا فرق ہے جی سارا، یہی آواز۔ اب اس میں محسن ساؤنڈ سسٹم کا کیا قصور ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی، بندے کہتے ہیں مائک ہاتھ میں آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا جواب کوئی بندہ سیاڑا بندہ ہوئے گا، وہ کی جواب دے گا؟ کنیکشن ہی نہیں۔ ہیلو جی کنیکشن لگ گیا، جب اس کا تعلق ہی نہیں ہے نور والے کے ساتھ تو اس کے چہرے پر نور کہاں سے آئے گا؟ اور چہرہ علامہ فرماتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گایت تبسم پر لبے اوست، فرمایا
مومن وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی ہوتی ہے. 47 گھنٹے بغیر کوئی کریم تے بغیر کوئی کیمیکل لان دے بابے دا چہرہ چمکیا یا نہیں چمکیا؟ آپ نے فرمایا رنگ نور دا نہیں ہوتا. انہیں کیا کدھا ہوتا ہے؟ فرمایا ظرف دا ہوتا ہے. انہیں کیا کی مطلب؟ فرمایا دا مطلب ہے کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے. کیا بات. یہ وہی بخاری ہے جی جو اس کے ہاتھ میں اس سے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی کہ صحابہ حضور دے نال اننے واقعے میں پیار کر دے سے. شرط یہ ہے کہ ہماری بات صرف اسی کو سمجھ آتی ہے. مجمع بڑے بڑے ہوندے یہ بھی بہت بڑا مجمع ہے جی پر ساڈی گل نوں سمجھ آندی جنوں ویکسین دیاں دونوں ڈوزاں کٹیاں لگیاں ہون. میں آپ سے تفنن تباہ نہیں کر رہا, میں حقیقتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں جس کو دونوں ڈوزیں لگی اور دونوں دل پہ لگی باتیں نہ لگی ہوں 28 دنوں دا فاصلہ بھی نہ ہو. پہلی ویکسین لگی ہو بریلی شریف سے, دوسری لگی ہو جامع مسجد رحمت للعالمین سے. ایک کا نام غلامی صحابہ ہے, ایک کا نام حب اہل بیت ہے. نہ اندر خارجیت دا کیڑا ہوئے نہ رفضیت دا کیڑا ہوئے انہوں ساڑی گل سمجھ آتی. وہ تے کتا بھی کسی کام دا نہیں ہوتا جڑا ہر منجی دی تھلو بوٹی چک لوے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ تیری گلی سے جائے کیوں. کیا بات. کیا بات. میں تو انہیں سنیا تے حیران ہونا جی جڑے آکے مولانا کو کہتے ہیں جی حضرت قبلہ جی اب مرزا جنویہ کہہ رہا سی جلیا تو ایک گال نہیں کرنی سی پھر تو کلمہ کیوں پڑھیا رسول اللہ دا. یہ تو بھی پوچھ کے میلاد منانا سی تو اپنے آپ کو بریلوی کیوں کہنا ہے. یہ تو بھی پوچھ کے علم غیب دیا دلیلہ پوچھ کے مننی حسن سے پھر تو اپنے آپ کو سننی کیوں کہنا ہے. عشق ہوندہ ہی اننے وائے, محبت ہوندی ہی اننے وائے. اور سنی کس کو کہتے ہیں؟ جیڑا ایک دن سٹاپ پنڈی ہوئے ایک دن ایران ہوئے انہوں سنی کہتے ہیں. What is the definition of سنی؟ سیدھی سادھی تعریف میرے ذہنی چے آندی سنی ان اخدن جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے. لو جی ایک ہی حدیث پیش کروں گا جی اختصار کے ساتھ, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اے حدیث ہی سن کے جدی طبیعت خراب ہوئے انہیں کافر ہو جانا. انہیں فیصلہ تھاڑے کو لے. بخاری ہوئی ہے جڑی مرزا جیلوی نے سامنے رکھی اور میرے ہاتھوں میں جو نسخہ ہے یہ وہابیوں نے چھاپے. مسئلہ یہ جڑی چیز چھپ جائے وہ چھپ نہیں سکتی. اسی ادھی نہیں مندے, ادھی والا کام نہیں ہے جی, ہم پوری بخاری ماننے والے جی. ریاض سے چھکی ہے جی, دارالسلام مدینہ شریف میں بھی یہی نسخہ پڑھایا جاتا ہے, مکہ شریف میں بھی یہی نسخہ, پوری دنیا میں انڈونیشیا سے لے کر فجی تک سب سے معتبر نسخہ ہے جو میرے ہاتھوں میں. صحابہ کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ اس کے صفحہ نمبر 448 پر یہ حدیث پاک موجود ہے اور یہ پیج نمبر وہ ہے جو انٹرنیشنل پیج نمبر ہے, وہ بھی کہتے ہیں انٹرنیشنل پیج نمبر ہے. ویکھ لو جناب انٹرنیشنل پیج نمبر صفحہ نمبر 400 اے حال مجمع دے. پھر سانو کہنے جی دلیلاں دیو. صفحہ نمبر 448 یاد رکھیا کرو جلیو تے بابا ہر بندے نو خطیب بنا گیا. یاد رکھیں محبت دا ویر رکھتے ہیں لوگ کی بابے نال. اصل میں بابا اس خوشبو کا نام ہے جو منافق نہیں سن سکتا. تن تو خوش ہونا چاہیے کوئی تانوں سائیاں دے نیڑے کر گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ صبح اٹھ کے تیلی نو ملن جاندے سن. کسی نے پوچھا حضور دنیا تواڈے وال آندی تسی تیلی نو کیوں ملدے ہو؟ فرمایا جماعت علی نو جماعت علی بنان والا ہے تیلی. اے نہ ہوندا نے اپنے سائیاں تک نہیں سی پہنچ سکتا. اور اے او جماعت علی ہیں جنہاں نے قائد اعظم نو فرمایا بنا پاکستان اسی تیرے نال.
آج ڈبو کھڑپو کہتا ہے جی ساڑھے وڈے نے پاکستان بنایا، اور کمینیاں تیرے وڈے تے انگریزاں دے کتے نو آ رہے سن جدو سنی پاکستان بنا رہے سن۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، پی ٹی آئی والوں کو کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بنا پاکستان اسی تیرے نال ہوں، تے قائد اعظم نے کہا حضور یہ دو مربعوں دا پاکستان نہیں ہے کہ جڑا میں بن جائے گا، پیسے چاہیے، کانفرنساں کروانیاں وڈیاں وڈیاں برے صغیر دے اندر، تو دے واسطے پیسے چاہیے۔ آپ نے فرمایا جتنے پیسے چاہیے ساڑھے کو لے لے۔ جس طرح آج ساری دنیا کہتی ہے جی یہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، کیس انہوں نے اپنے کھولے، الزام ساڑھے تے لانا لگتا کوئی نہیں نہ خود تے جڑے کھانے انہوں کو سڑ دیں۔ میں کہا اور سڑو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جی کائنات کا جی۔ ان کو وزیر آباد میں فجر کے بعد بادام کون دیتا تھا، کاجو کون دیتا تھا، ان کو پستے کس نے دیے، ان کو رات کو دیسی انڈے کون کھلانے آتا تھا، ان کو سبز چائے کس نے پلائی، ان کو کعوہ کس نے پلایا، ان کو شیرینیاں کس نے کھلائی، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ انڈیا جڑا آپ پہ منگتا پھرتا انہیں سانو دینا ہے۔ ہم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جڑا ایک باری انہیں دے نال سنگت قائم کر لوے تے روٹی کپڑا مکان تے بن منگے ہی دے چھڑ دے، اور تو آیا نظر تے کیوں بدنصیبا۔ پیر صاحب نے فرمایا تینوں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں تن دے دیں گا۔ انہیں کہا کتھوں لے آؤ گے؟ آپ نے فرمایا میں سید جماعت علی ہاں تے میرا ہاتھ حضور دی جیب پہ چوندا ہے۔ ساڑھے بڑے ہوشن جناب۔ اور پھر دیکھ لو جی علی پر سیدہ، علی پر سیدہ، کیسی بستی جڑی سیدہ نال پر ہو گئی۔ تواڈے کول کسی شے دی کمی نہیں ہے، بس صرف ایک جاگ کے رہنا ہے، ستیاں نہ رہنا ہے۔ اے ایک حدیث شریف ہے جی، اور اے میں صفحہ نمبر بھی دسیا تے اطلاع ہے کہ چلو حدیث نمبر بھی دس چڑھیے، گوگل بابا تے بھی لکھو۔ ہم کہتے ہیں جی بس ہر چیز گوگل تو نہیں لبدی، کوئی چیزاں اللہ والے نے قدمہ چ لبدی انجام۔ سبحان اللہ۔ ہاں علامہ فرماتے ہیں دین اگر تک پختہ بے آداب عشق، دی بغیر صحبت ارباب عشق۔ علامہ فرماتے ہیں دین یوٹیوب تو نہیں لبے گا، دین لبڑا ہی تے داتا صاحب کل جا، دین لبڑا ہی تو خواجہ صاحب کل جا، دین لبڑا ہی تے بابا صاحب کل جا۔ لیکن چلو تاڑی تسلی ہستے حدیث نمبر 2731 تے 2732، 27 عدد یاد رکھنا، ممتاز نے بھی 27 ٹھوکیاں سے 2731 تو عرص پاک بھی آ رہے ہیں ممتاز پاک تا چاہیے 2731 تے 2732 اے حدیث پاک دا نمبر تن 10 چڑھے جی۔ اے دے 2-3 گلاں عرض کر کے تے اپنی گفتگو ختم جناب، پھر ایک باری احتیاطاً دیکھ لو جناب۔ حدیث بھی میں عربی پڑھ دینا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے حضور دی محبت ایک بیوقوف کیا گیا، چلا کیا گیا صحابہ نے، بڑے بڑے صحابہ۔ کیوں؟ صوفیاء فرمانے جے صحابہ تانوں ویکھ لیندے تانوں کہندے تسی کافر ہو سکتے، کیونکہ تسی پوچھ کے محبت کی تھی حضور دے نال۔ پہلی گل جناب میدان حدیبیہ احرام بنیا جی صحابہ نے، 1400 صحابہ نے حضور دے سامنے بیٹھے، اور کیسے بیٹھے ہوئے؟ سر بھی نہیں، سبحان اللہ، سر نہیں، آنکھیں جھکی ہوئی، یوں بیٹھے ہوئے جیسے کأن علی رؤوسہم الطیر، جی میں انہوں نے سر دے اتے چڑی بیٹھی، اینج کی تا چڑی گئی،
ایسے تلاوت ہو رہی، حضور کے چہرے 1400 صحابہ بیٹھے، کتنے احرام باندھ کر سفید، اور حال کیا ہے؟ پہلی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تھوکنے کا ارادہ فرماتے ہیں، وہاں کوئی تھوک دان نہیں ہے، حدیبیہ میں پیر صاحب نے آنا ہوتا ہے، کسی پیر صاحب میں مسئلہ ہوئے تو انہوں نے نال تھوک دان بھی رکھا ہوتا ہے، چلو جدوں حاجت ہوئے گی تینج کر کے تھوک لو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ بھی رکھو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ خلاف ادب ہے، وہاں کوئی تھوک دان نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، راوی یہاں پر اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں تھوک کے لیے، فواللہ، کیا ان کی نگاہ میں رسول اللہ کے لعاب مبارک کی کتنی عظمت، سبحان اللہ، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ جب سرکار، اب یہ میں دوبارہ یہ تھوک والا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میں امام محمد رضا کا غلام ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اچھے تک فرمایا یہ تو کہنا ہی نہیں کہ حجام نے حضور دے بال کٹے، فرمایا بس اتنا کہہ دینا ہے، کینچی چاہتی تھی مجھے زلف رسالت کا بوسہ مل جائے۔ ساڈا دین جیلم تو نہیں آیا جی، اسی دین بریلی تو سیکھے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی حضور کی چادر میلی، انہیں کوئی روایت پڑھی، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا۔ انہیں کہا جی حدیث کے اندر آندا ہے کہ چادر دے اتے مٹی لگی سی، تے فرمایا اے آیا نا مٹی لگی ہے تے نہیں آیا میلی ہے، ورنہ ساریاں قبراں میلی ہوں گی کیونکہ قبراں دے اتے مٹی ہوندی ہے۔ فرمایا اے آیا ہے نا مٹی ہے، اے تے نہیں آیا میلی۔ انہیں کیا ترجمہ کیویں کریں گے؟ فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہنا ہے کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی تھی۔ کہ ساڈا دین رائیونٹ تو بھی نہیں آیا جی۔ وہ اللہ کا تعارف کیا کرواتے ہیں جی؟ اللہ وہ ہے جس نے ککر بنائے، جس نے درخت بنائے، جس نے نہریں بنائی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے تعارف نہیں کروائی دا رب دا، انہوں نے پوچھا کی تعارف کروانا ہے؟ فرمایا جب رب کا تعارف کروانا ہے تو یہ کروانا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بنایا۔ یہ رسول اللہ کا یہ تعارف نہیں ہے جو حضور حضرت علیمہ کی بکریاں چرا لیتے تھے، کمینیاں ہیں، تعارف کروائی دا اپنے نبی دا۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن پر خطابت کی کرسی ناز کرتی تھی، فرمایا ایسے تعارف نہیں کرواتے کہ نبی وہ ہے جنہوں نے علیمہ کی بکریاں چرائی۔ فرمایا جب تعارف کروانا ہو تو یوں کہنا ہے نبی وہ ہے جنہوں نے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ بس ایک کوئی لفظ میں حدیث کا دسنے جی، کسی کی طبیعت خراب ہوئے تو کوئی سید زیادہ بیٹھا ہوئے تو کوئی کلمہ پڑھ لے، ایسے حدیث اتنی نازک ہے۔ میں یہ ایک بار تھوکنے کا ترجمہ کر دیا، دوبارہ نہیں کروں گا۔ تنخم یتنخم تنخما فهو متنخم، تنخم دا لفظی معنی ہی تھوکنا ہی ہے، لیکن خدا توفیق ادب دے، خدا توفیق اے مرزا جیل میں تے اپنے پیو نو یہی کہندا ہے تو تے میری ماں دا قسم ہے، وہ کہے گا ہاں کیونکہ یہ بات صحیح ہے، یہ ریالٹی ہے۔ جڑا سنی ہے وہ تے کدی نہیں اپنی ماں دے گھر والے نال وہ کہے گا نہیں ابا جی ابا جی ابا جی۔ الفاظ کا چناؤ آپ کے خاندان کا پتہ بتاتا ہے، آپ کے خاندان کا پتہ بتاتا ہے۔ شکر کریا کرو اللہ نے تانوں سنی رکھا ہے، ہاں شکر کریا کرو۔ تاں کہ اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی، اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ ہوندے ہی نہیں، فرماتے ہیں تجھ سے در اور پھر در سے سگ اور پھر سگ سے مجھ کو نسبت، یعنی بغداد شریف دی گلیاں دا جڑا کتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ اس دی نسبت بغداد شریف والے نال ہے لہذا میری نسبت اس کتے دے نال۔ غوث پاک سبحان اللہ سبحان اللہ، غوث پاک، بغداد شریف میرے غوث پاک مجھے بلاتے ہیں، اپنے قدموں میں ٹکڑے عطا کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے
غوث پاک تقریر کر رہے ہیں 50,000 کا مجمع ہے. کتنا 200 250 400 300 بندہ بیٹھا ہے جی. ساؤنڈ نہ ہوئے لائٹ نہ ہوئے جی آواز ہی نہیں جا رہی. تو 50,000 کے مجمع میں جڑی آواز پہلے نو آ رہی وہی آخری نو آ رہی. اور تب لائٹ بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں سی ادو. تو ایک بندہ کھلو کے پوچھنے لگے حضور 50,000 بندے تک آواز کیوں چلی جاتی ہے؟ فرمایا میں ہوں عبد القادر پہنچانے والا قادر تو وچ خامخواہ کتھوں آ گیا ہے؟ میں عبد القادر پہنچانے والا قادر اور بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر سر ظاہر بھی ہے سر باطن بھی ہے عبد القادر. تقریر کرتے ہیں آپ نے دیکھا ایک بندہ ستا ہے سامنے ایسے کوئی سو کے دکھائے نہ دیکھنا خطیب کردہ کی سو کے دکھائے پہلے خطیب کہے گا تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے سوتا ہے. اور بھی بڑے بڑے جملے تیار کیتے ہیں نے خطیب نے. غوث پاک کی نگاہ پہ گئی. غوث پاک نے اپنا ممبر چھڈیا بغداد شریف. آپ فرمایا میں جامع نظامیہ گیا غوث پاک کے مدرسے. ویسے آپ فرماندے سن جڑا باہروں لنگ جائے گا انہیں بھی جنت ہی جانا ہے. میں غوث پاک کے ممبر نو سلام کر کے آیا. غوث پاک نے ممبر چھڈیا اپنا ممبر چھڈ کے جڑا بندہ سامنے بیٹھا سی ستا سی تے او دے سامنے انج کر کے غوث پاک دوزانو ہو کے بیٹھ اور دوزانو ہو کے بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. جڑے خاص افراد سن قریب رہنا انہوں نے حضور آج کی کیتا نے جمعہ چھڑ کے اپنا خطبہ چھڑ کے تے او سلوکی والے بابے کے سامنے بیٹھ کے تے درود شریف پڑھنا شروع ہو گئے ہو. فرمایا میری تقریر سن دے سو گیا تے انہوں رسول اللہ دا دیدار ہو رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ بابا خادم تگڑا کیوں ہے کیونکہ اس کے پیچھے غوث پاک کھڑے ہیں. فیضآباد کے اندر نے آخری آپریشن ہو رہا سی نا تو پھر استاذہ نے ہینگ کر کے کیا آؤ نا پھر غوث پاک تسی بھی آؤ نا آؤ پھر بری سرکار تسی بھی آؤ کیونکہ رسول اللہ دی عزت کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا یہ فرق یہ ہے کہ یہ خواب میں دیکھ رہا ہے میں حقیقت میں دیکھ رہا ہوں. جس کو غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لو جناب اب میں دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں. پہلا ترجمہ عام لوگوں کے لیے اب آپ عام لوگ رہے نہیں. دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے منہ مبارک کا لعاب دہن شریف زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے. اب یہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ لعاب بھی ذو معنی ہوتا ہے. اب تیسرا ترجمہ اخص خاص سپرلیٹیو ڈگری کی طرف جانا. تیسرا ترجمہ اس کا یہ ہے حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے منہ مبارک کا آب دہن شریف. چوتھا ترجمہ یہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک کا لنگر شریف. ہم تو فخر سے کہتے ہیں بریلوی ہے جی اللہ کا شکر ہے. وہ کہتے ہیں اسی سیدھے سادے مسلمان. استاد فرمانے سے تو سیدھا سادے داتا صاحب ڈنگے مسلمان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے سے قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے خشک سجدے کی اور خوب ماتھا کہتے جی تڑے بابے نماز پڑھن دینے دے چہرے دے ہوتے متھے دے ہوتے محراب کیوں نہیں ہوتا. میں کیا چلیا رگڑن دا ٹائم جے نہیں ہوتا تسی سبب پھاڑتے رہتے ہو رگڑ کے. اور ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. نماز عشق مسیطیں نہیں ادا ہوتی نماز عشق جا کے وزیر آباد ادا ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو حشر میں یہ چلے گی یہ دوبارہ ٹیپ چلے گی کہ جنہ یار خرید نہ کیتا ملوی ہونے پلے ایتھے اوتھے دوئی جانی پیڑے نہ کھلے جنہ یار خرید جا کیتا ملوی نہ ہونے پلے.
ایتھے اوتھے دو ہی جانی بلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ سیدھے آپ صدیق اکبر تو زیادہ قیمتی ہیں تو بالکل نہ چکے ہاں مولا علی تو زیادہ قیمتی ہیں بالکل نہ چکے بالکل نہ چکے کسی دے ہاتھ اگر مولا علی تو صدیق اکبر تو زیادہ قیمتی ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک فخر نال کیا کرو اسی بریلوی ہیں کہتے ہیں بس سنی لکھے ہیں بریلوی کیوں لکھتے ہیں میں نے کہا بیٹا بریلوی کا مطلب ہوتا ہے یہ حلالی بچہ ہے سبحان اللہ مجھے قبلہ بتا رہے تھے یہاں استاد خادم صاحب بھی تشریف لائے آج بابا جی کی روح بھی خوش ہو رہی ہے ساڑھے آنٹے نہیں وہ کہہ رہے ہو کہ بس آیا پاہمیں کوئی پیڑا جائیے مگر گلہ دے ساڑیاں کر رہے ہیں ہمارا تو تعارف ہی کوئی نہیں ہے لو جی 4 ترجمے کیے جی پہلا ترجمہ عام لوگوں کے لیے جی جب تھوکنے کا ارادہ کیا دوسرا یہ ہے جب لعاب دہن شریف تیسرا آب دہن شریف چوتھا یہ ہے کہ اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک صفحہ نمبر 448 2731 اور 2732 گل ختم جناب صحابہ کیا کرتے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض مبارک زمین پر آ رہا ہے اور صحابہ نے ایسے کیا کتنے سو صحابہ ہیں 1400 صحابہ جی 1400 سبحان اللہ زمین پر نہیں جانے کس چیز زمین پر کیا کرتے ہیں اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکا بھی اتنا عرصہ ہوا ہے بیان کرتے ہوئے اشارہ کر کے بتاؤں گا اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا نہیں تو پھر وہ علامہ اقبال فرماندن کے او ہارمونیم دیا تارا ہی ٹلیاں من تے بجانا لگی کریں وہ دے بجانا لے لگی قصور ہے فرمایا تار ٹائٹ ہوگی بجانا لے نوی لطف آئے گا بندے آگے 1 نمبر بیٹھے ہو من تے پھر گل دا لطف آپ ہی آ جاتا ہے اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا لفظ پڑھ رہا ہوں جی فضالہ کا بیہا وجہہ وجلدہ وہ منہ مبارک کا فیض مبارک لے کر علماء تم ہماری فیملی ہے جی میرا دعویٰ نہیں ہے میں عالم ہوں اور نہ میں کبھی کیا نہ میں کبھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں ہوں نہیں بس میرا اتنا ہی ہے کہ میں غوث پاک کا کتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اصلی شیر انہوں اسی خطرے نہیں لے کے ہم دیتے کاغذی شیر ساڑھے آگے کہ میں کھلو سکتا ہے وہ شیر ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا جنازہ نہ پڑھ سکے جیڑا اپنی ماں نو بیچ چھٹے ہو تاڑا مستقبل سنوارے گا نہ سائیکل کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے اب وطن کو محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے ہمیں کہتے ہیں توجہ جی ہمیں کہتے ہیں جی کرسی واسطے سیاست کرتے ہیں میں کہا تو کعبے دی امامت واسطے سیاست کرتے ہیں کمینیاں کرسی تو ہمارے پاس ہے یہ ہمیں کرسی سے پیار نہیں ہمیں پیار ہے تو آیت الکرسی سے جڑی تو انہوں نہیں آتی ہاں آنا ہے انشاءاللہ حضور دا دین تخت آنا ہے ہمیں کوئی چین کرے تے ہمیں کوئی پی کرے آنا ہے حضور دا دین تخت پھر جڑا جڑا نہیں منے گا انشاءاللہ انہوں لمحہ پاکے رکھ دیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ صحابہ وہ فیض مبارک لیتے ہیں لو جی اے خطاب میرا مولویاں دے نال نہیں جی جڑے مولوی ہیں انہوں نے سلام انہوں نے آندہ ہے اے خطاب میرا ہے اپنے پراون دے نال ہے جی جڑے سکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بس ہے تواڈے نال ہے اب تواڈے نال ہے
صحابہ وہ لعاب دہن شریف لے کر سمجھ اچھا یہ تو اگلے جو 4 5 10 ہے وہ کرتے ہیں، تو صحابہ ہیں کتنے؟ یہ تو ظاہر ہے حصہ مبارک 4 5 کے حصے میں آتا ہے، تو باقی تو پیچھے بیٹھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جنہوں نے لگایا ہوتا ہے نا، وہ ان کے چہرے پر آ کر ہاتھ لگا کر کہتے ہیں اساں اکھاں ڈٹھیاں جنہ کا دل بھر ڈٹھا۔ شرک ہو گیا، لکھ دی لعنت اس لمحے تے جس لمحے تو دنیا جائے۔ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقصی ڈھونڈنا کر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ دے نال اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، بستر اتھے نہیں چکڑا پائے گا، جتھے جائیں گا بستر لوکی تیرے قدمہ دے تھلے بچھاڑ گئے۔ یہ ہے جی صحابہ جی، یہ ہے جی صحابہ جی کہ حضور کا لعاب دہن اپنے یہ ہے جی۔ اور وضو مبارک فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وضو مبارک فرماتے ہیں جو آپ کے جو وضو مبارک کا جو بچا ہوا مبارک پانی ہے، وہ جب وضو کا جو پانی ہے جب حضور جان کریم علیہ السلام کی کلائی مبارک کو بوسے دے کر کونی تک جاتا ہے، تو وہ زمین پر وہ بھی نہیں جاتا، وہ بھی ہاتھوں پر، اور وہ جو 2-4 قطرے ہوتے ہیں جو یہاں سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ان کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں میں نہ دیتا تو میں تلوار کاٹ دیا گا۔ یقتتلون علی وضوئی، یقتتلون اقتتل یقتتل اقتتالا فهو مقتتل واقتتل یقتتل اقتتالا فذاک مقتتل لم یقتتل لم یقتتل لا یقتتل لا یقتتل لن یقتتل لن یقتتل لا یقتتلن لا یقتتلن لا یقتتلن لا یقتتلن۔ اے بھی کمال خادم رضوی صاحب دا سی، صرف نام سنا کے ساری دنیا نو ہسا چڑھ دے سے۔ سبحان اللہ۔ لو جناب یہاں مرزا جیلوی صاحب کو درد کلنج شروع ہو گیا جی، ہضمہ خراب ہو گیا، کہنے لگے جی یہ پانی سے تو برکت حاصل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تو پانی مستعمل ہو گیا، مستعمل پانی پاک نہیں ہوتا۔ اور میں کہا چلیا تیرے مقدر ہی سڑے، تو کہنے پانی مستعمل ہو گیا، اور میں یہ کہتا ہوں داتا صاحب کی نگاہ پاک کی برکت سے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں، جب حضور وضو فرماتے تھے پانی پاک ہو جاتا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ انج پیار ہوتا ہے، انج پیار ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سبا نبی ہے سبا نبی ہے۔ یہ جننے کنے لایا نارا سونا لایا، اچھا یہ جی ادھے بھی نہیں بولے من سبا نبی توجہ کیوں نہیں بول رہے؟ ہو رہے انہوں ذہن ہے کہ پڑھ کے لے جانے اللہ کرے تو سارے میں چکے لے جانے، سارے صدقہ پائندن پاک دا کوئی بھی نہ بچے۔ من سبا نبی عبداللہ اتنے زور نال کہوں کہ زائیوں دیا منجیوں الٹیاں ہو جائیں۔ پتہ چل جائے ویسے بھی ان کی کریے میں بڑا غور کی دے دیتے کہ فقدلو زور نہ استاذ کیوں کہنے سن، بعد پتہ چلے اس حدیث دے راوی مولا علی ہے، مولا علی دے نام کرنٹ رب نے رکھیا سی کی کریے من سبا نبی۔ ہاں اسی علی والے ہیں، ہم چرچ سپیکر علی علی نہیں کرتے، باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ کر علی علی کرتے ہیں۔
سبحان اللہ. ذرہ عشق نبی ازاک طلب سوز صدیق و ولی ازاک طلب. اقبال کہنا میں ہر ایک نو عاشق رسول نہیں منتا، میں تو انہوں ہی منتا جڑا حضور نال انج پیار کرتا ہے جو صدیق اکبر نے کیتا تے مولا علی نے کیتا. تے مولا ایک کمینہ کہندا ہے کہ انگوٹھے چومن تے دلیل دیو. میں کہا کس ذات دا نام چومن تے تو دلیل منگی ہے؟ صحابہ تے اس انہاں انگوٹھیاں تے لعاب شریف لا کے تے لاندے نہ پوچھن تے تو نہ چومن تے دلیلاں مانگ رہے. یہ تیاری کر لے یہ تقریر فرشتے. اچھا ویسے مسئلہ کی ہے جی تہاڈا کسی کہ ہم حدیث والے، ہم حدیث کی ہر بات مانتے ہیں، ہم والے حدیث. اور عقیدہ کیا ہے؟ مردے سنتے ہی، مردے نہیں سنتے. میں نے کہا لکھ کے دے دو، کاغذ پینسل پہ لکھ کے دے. نہیں لکھ کے نہیں دینا، بس ہمارا عقیدہ مردے نہیں سنتے. میں نے کہا تمہاری بات مان لے تو جب تم قبر میں جاؤ گے فرشتے تم سے پوچھیں گے من ربو کا، تو ابو کہیں میں تو مردوں میں تو سنتا ہی نہیں ہوں. کہتے ہیں بندہ مر گیا تو کہانی ختم، تے سوالوں کے جواب تیرے پیو نہیں دینے لا کے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. غلطی دے نال انہاں دی مسیتاں ہی ٹر جاؤ تے پلروں تے لکھا ہوندا ہے قبر میں بچھو ٹھوئے ہوں سپ ہوں. میں کہا سینٹنس کمپلیٹ کیجئے. کس کی قبر میں؟ سینٹنس کمپلیٹ کیجئے. کس کی قبر میں؟ قبر میں بچھو ٹھوئے سانپ ہوں گے. تمہاری اللہ کے فضل سے ہماری قبروں میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوں گے، محمد عربی کے جوڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں تو ندی کھول کے دیکھ غلطی دے نالے پھر ایسی شیخ پورے تو مولوی بہ کے